مجھے تو ایکچولی 300 یونٹ کا وعدہ تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے اور پھر میں یہ کر دوں گا. وہ ایسے ویسے یہ شاید پہلا الیکشن نہیں ہوگا، آپ تو کو شکست دلوائیں، مگر آپ کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہمیں ایک بار پھر ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. تو ہم نے اس چیز کا اکاؤنٹیبلٹی کا بھی مقابلہ کیا. اس دفعہ جو بھی حکومت کا فیصلہ ہوگا، ہم اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ وہ اے پی سی بلا رہے ہیں. اس اے پی سی میں یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہوں گے، وہ حقیقت ہمارے سامنے رکھیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپروپریٹ فورم ہوگا کہ ہم اپنا ایشوز اٹھائیں، ہمارا موقف اٹھائیں. جہاں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں غلطیاں ہوئے ہیں، وہ تو ہوئے ہیں، پر اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ آج جس حالات میں ہم ہیں، اگر کوئی اس حالات پہ قابو کرنے کی کوشش نہیں کیا گیا، اگر ہمارا سیکیورٹی سچویشن کو بہتر کرنے کا کوشش نہیں کیا گیا، تو سیکیورٹی کا سچویشن ہمارا معاشی حالات سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. اور جو آپ کا اس سے پہلے ایک سوال ہے کہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اگر ہم معاشی مواقع نہیں بناتے ان کے لیے تو وہ اچیو نہیں کر سکیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت کا ہر فیصلہ کا تنقید صرف تنقید کرنے کی وجہ سے کرے. اور جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، دہشت گردی کا ایشو ہے، تو صف اول کا کردار پختونخوا حکومت کا. اور اگر پختونخوا کی حکومت آج سے نہیں 15 سال سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا سہولت کار بن جائیں گے، اگر یہاں کے وزیر، عہدیدار، وزیر اعلیٰ، سابق وزیر، سابق اسپیکر یہ مانتے ہیں کہ ہم دہشت گرد تنظیموں کے پیسے دیتے، اگر ان کے حکومت کی بجٹ سے ڈائریکٹلی اس قسم کی آرگنائزیشنز کو فنڈنگ ملیں گے، تو کس قسم کا آپ سمجھتے ہو کہ ہم ان کا مقابلہ کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ اے پی سی کا موقع دیا، جہاں نہ صرف پیپلز پارٹی مگر ساتھ ساتھ دوسری جماعتیں بھی آ کے اپنا موقف ضرور دیں. مگر جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آتا ہے، جب اپنا قوم کی تحفظ کی بات آتا ہے، جب ان قسم کی گروپس کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پارٹیزان سیاست اس گیم میں نہیں آنا چاہیے. جہاں تک آپ نے بجٹ کے حوالے سے بات کی، آپ نے کہا کہ ہم نے سندھ کے ایشوز اٹھائے، ہم نے سندھ کے ایشوز تمام حل تھے. all of Sindh's issues before the budget negotiations، ان کے مسئلے چیف منسٹر سندھ نے حل کیے تھے. مسئلے جو رہے تھے وہ باقی 3 صوبوں کے حوالے سے تھے، اور وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اگریمنٹ میں لکھا کہ جو پی ایس ڈی پی ہوگا 4 صوبوں کا، وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی پہلے اگری کر پائیں گے. ہمارا احتجاج، ہمارا اعتراض، ہمارا اختلاف اس بات پہ تھا کہ یہ بجٹ پریزنٹ کر کے پوسٹ فیکٹو اگریمنٹ چاہ رہے تھے ہم سے. تو ایسے کوئی بات نہیں تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گا. ہمارا اعتراض یہ تھا کہ، اور ہم کوئی نیا چیز بھی نہیں مانگ رہے، ہم صرف اتنا کہہ رہے تھے جو آپ ہم سے اگری کر چکے ہیں اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ عمل درآمد ہو. جب وہ نیگوشیشنز ہو رہے تھے تو میرا صوبائی صدر، میرا پورا ملک کا، ان کا اپنا گورنر جو وفاق کا نمائندہ ہے اس صوبے میں، انہوں نے اپنے پوائنٹس ضرور اٹھائے. آپ کا ہمیشہ کا تو پوائنٹس ایک جیسے ہیں ہمارے، جہاں تک آپ کا این ایف سی کا ہو، جہاں تک آپ کا ڈیولوشن کا ہو، جہاں تک آپ کا ارسا کا ہو، جہاں تک آپ کا گیس کا ہو، جہاں تک انرجی کا ہو، تو ہمارا اسکرپٹ ہی ایک ہے ہر جگہ کا. مگر میں خاص طور پہ گورنر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کے انٹرونشن کے بعد جو آپ کی پی ایس ڈی پی میں سی آر بی سی کا جو یہ کہاں سے چترال سے ڈی خان کینال، ہاں ڈی آئی خان سے نا، اس لیے تو ڈی آئی خان سے لے کے کہاں تک کنٹی صاحب غازی خان کے بارڈر تک کینال بنے گی، جو ایسے 1-2 منصوبے اٹھائے گئے تھے جو کہ صحیح طریقے سے فنڈ پہلے نہیں تھا، اور وفاقی حکومت نے لیٹ سٹیج پہ، جبکہ مشکل ہوتا ہے کوئی فنڈز دلوائے. امید ہے کہ اگلی بار جب کہ ہمیں صحیح ٹائم پہ
پری رادر دین پوسٹ بات چیت ہوگا تو ہم ضرور پختونخوا کے سارے صوبے کے ساتھ ساتھ پختونخوا کے ایشوز بھی اٹھائیں گے. ہم نے الیکشن کے دوران جتنے منشور کے یا ہمارے جو پوائنٹس ہیں میرا خیال مجھے تو ایکچولی 300 یونٹ کا وعدہ تھا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے اور پھر میں یہ کر دوں گا. وہ ایسے ویسے یہ شاید پہلا الیکشن نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہوں گے پہ ملک بھر میں دنیا بھر میں الیکشنز ہوتے ہیں اور منشور ہوتے ہیں. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ ان منشوروں پہ عمل کریں. جہاں تک میرا 300 یونٹ کا وعدہ یا کسان کارڈ کا وعدہ یا لیبر کارڈ کا وعدہ یا یوتھ سینٹرز کا وعدہ، یہ بہت سے ہمارے منشور میں 10 نکاتی ایجنڈا تھا. اس 10 نکاتی ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ایک منصوبہ تھا کہ ہم کہاں سے یہ فسکل سپیس نکالیں گے جس سے ہم غریبوں کو سولر پینلز دیں گے، بجلی مفت سولر کے تھرو، گرین انرجی کے تھرو کروائیں گے. کہاں سے ہم یہ پیسہ لیں گے کہ ہم اپنا لیبرز کو ان کا سوشل سیکیورٹی دلوائیں گے، کہاں سے اپنا کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو. وہ اس طریقے سے جو 18 وزارتیں وفاق میں موجود ہیں جو کہ 2015 میں صوبہ پختونخوا کو، صوبہ سندھ کو، صوبہ بلوچستان کو، صوبہ پنجاب کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، نہیں ہوئے. وہ ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ آپ کرو تاکہ ہم یہ ریسورسز کو استعمال کریں اس نیک کام کے لیے. ابھی تک وہ کام ہوا نہیں ہے. میں نے اپنے ابتدائی تقریر میں، پی ایم صاحب نے اپنے ابتدائی تقریر میں، اور امید یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کام شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب یہ ڈیولوشن ہوگا تو صوبائی حکومتوں کو بھی ان ایریاز میں جہاں ان کو ذمہ داریاں ہیں کام کرنے میں آسانی ہوگی اور وفاقی حکومت پہ یہ جو بوجھ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک یونٹس دینے کی بات ہے، ہم نے صوبہ سندھ کی صوبائی بجٹ میں غریب ترین طبقہ کے لیے مفت سولر کا نظام دلانے کا منصوبہ دیا ہے. جو تھوڑا سا اس سے زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے سبسڈائز ریٹ پہ سولر دلوانے کا منصوبہ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم نے آلریڈی شروع کیے ہیں، 3 سولر گرین انرجی پارکس بنانا، اور خواہش یہ ہوگا کہ ہر ضلع میں، ہر ڈویژن میں ہم یہ گرین انرجی پارکس بنائیں. آپ ضرور آپ کا چیف منسٹر صاحب سے اگلا پریس کانفرنس میں یاد دلوائیں کہ ان کا یہاں حکومت ہے، اگر وہ چاہے تو وہ بھی آپ کو سولر کے تھرو بجلی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اور جو بھی وعدے ہم سے نہیں ہو پاتے وہ کر سکتے ہیں.